السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الزامات کی ایک مرتبہ پھر تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کی فوج کے ترجمان کے حالیہ بیان سے اتفاق کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے مبینہ امریکی سازش کے الزامات سے متعلق سوال پر کہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور امریکہ کا اس پر موقف یکساں اور واضح رہا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران جب صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے امریکہ نے سازش کی یا دھمکی دی، اس پر کیا کہیں گے، تو نیڈ پرائس نے سوال پر کہا کہ وہ پاکستان فوج کے ترجمان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ آئین کی پرامن پاسداری، جمہوری عمل اور انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے۔ ہم پاکستان یا کسی بھی ملک میں کسی ایک جماعت کو ترجیح نہیں دیتے۔ امریکہ قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت یکساں انصاف کی فراہمی کے جامع نظریات پر یقین رکھتا ہے۔ نیڈ پرائس کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ 75 برس میں اہم رہے ہیں۔ واشنگٹن اسلام آباد کے ساتھ مل کر پاکستان اور خطے میں امن و ترقی کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ ان کے بقول پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خواہش رکھتے ہوئے امریکہ نے نومنتخب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی نئی حکومت کے قیام کے بعد انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ ان کے بقول امریکہ مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دیکھتا ہے جو دونوں ملکوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اب کوئی مارشل لا نہیں لگے گا اور فوج سیاست سے دور ہی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں۔ مختلف حلقوں کی طرف سے پاکستان فوج کے ترجمان کے اس بیان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، لیکن بعض تجزیہ کار اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ فوج سیاست سے دور ہوگی۔ ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاست ایک طاقت کا کھیل ہے اور طاقت کا مالک کبھی بھی رضاکارانہ طور پر اس طاقت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ فوج اگر سیاست سے دور ہونا بھی چاہے تو سیاستدان انہیں خود واپس سیاست میں لے آئیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ملکی حالات کے مطابق ضروری ہے کہ فوج خود کو ان سرگرمیوں سے دور کر لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اتحادی جماعتوں سے مشورے کے بعد ممکنہ طور پر اپنی کابینہ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں اتحادی جماعتوں کی وجہ سے کابینہ کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کابینہ کے اعلان سے قبل یہ ضروری ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو ملک کی اندرونی صورتحال کا ادراک ہو تاکہ وہ ان حالات کے مطابق کابینہ اراکین کا انتخاب کر سکیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کابینہ میں شمولیت سے متعلق بعض سیاسی جماعتوں کی ہچکچاہٹ کی وجہ معاشی حالات ہیں اور بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس وقت حکومت میں عہدے لے کر کارکردگی دکھانا مشکل ہے۔ اور اب یوکرین روس جنگ کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔ روس کو بحیرہ اسود میں اپنے پرچم بردار بحری بیڑے پر حملے کے ساتھ عبرتناک علامتی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یوکرین کے صدر نے روس کے حملے کے بعد اپنے عوام کے عزم اور مقابلے کے لیے
زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے پر تعریف کی ہے۔ صدر ولودومیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ انہیں 50 دن سے جاری لڑائی میں ڈٹے رہنے پر فخر ہونا چاہیے۔ انہوں نے روسی گائیڈڈ میزائل کروزر ماسکووا کے ڈوبنے کے چند گھنٹے بعد یہ بات کہی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جبکہ روس نے جہاز میں آگ لگنے کا اعتراف تو کیا لیکن حملے کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار کو روسی جنگ سے دوچار ملک یوکرین بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اعلیٰ سطح کا یہ دورہ محصور ملک کے لیے واشنگٹن کے عزم کا اظہار ہوگا۔ اس ہفتے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا تھا کہ بائیڈن کا خود یوکرین کا دورہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت کئی یورپی رہنماؤں نے یوکرین کی دارالحکومت کیف کا دورہ کیا ہے اور یوکرین کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ روس پر یوکرین حملے کے بعد عائد کی گئی پابندیوں سے بچ نکلنے کی روسی چالوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے نئی کوششیں کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں محکمہ انصاف نے جمعرات کو ایک روسی قانون ساز اور 2 افراد پر امریکہ میں پروپیگنڈا مہم چلانے کے الزام میں فرد جرم عائد کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرین کے محصور شہر ماریاپول میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور انہوں نے پیشگوئی کی کہ آنے والے ہفتوں میں روس کے حملے میں شدت آنے سے ملک کا انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ WFP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے جمعرات کو کیف میں دی ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں خبردار کیا کہ اناج برآمد کرنے والے یوکرین پر روس کے حملے سے اس کے ساحلوں سے دور اقوام کو عدم استحکام کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور دوسری جگہوں پر بہتر زندگیاں تلاش کرنے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ WFP اور دیگر امدادی تنظیموں کو تنازعات کے دوران ضرورت مندوں تک پہنچنے کی کوششوں میں رسائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ WFP اب ان علاقوں میں خوراک کا سامان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جو لڑائی میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن بیزلے نے تسلیم کیا کہ صورتحال میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے کہا ہے کہ روس کے حملے کے بعد یوکرین سے ہجرت کرنے والے شہریوں کی دوبارہ واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یومیہ 30,000 افراد اپنے وطن واپس آ رہے ہیں۔ ادارے کے مطابق اب تک بیرون ملک جانے والے 8,70,000 سے زیادہ یوکرینی اب اپنے آبائی ملک واپس جا رہے ہیں۔ دراصل اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفٹس نے جمعرات کو کہا کہ اقوام متحدہ افریقہ اور مشرق وسطی میں بھوک کے شکار لوگوں کے لیے $100 ملین کی امداد بھیج رہا ہے کیونکہ یوکرین کے تنازع کے اثرات سے لاکھوں افراد کو قحط کا خطرہ ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جمعرات کو ایک ہی روز میں مجموعی طور پر 9 اہلکار عسکریت پسندوں کے حملوں کا شکار ہو گئے جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے فوجی قافلوں اور اہلکاروں پر 3 جبکہ شمالی وزیرستان کی انتظامیہ نے فرنٹیئر کور کے نیم فوجی دستے پر 1 حملے کی تصدیق کی ہے۔ رواں ماہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 24 اہلکار جان دے بیٹھے جبکہ زخمیوں کی تعداد 18 ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے جمعرات کے روز پریس کانفرنس میں بھی عسکریت پسندوں کے حملوں میں رواں سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران افسران سمیت 79 اہلکاروں کے جان کا نذرانہ دینے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس دوران فوجی کارروائیوں میں 128 عسکریت پسند ہلاک
اور 270 زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے کابل میں تیبیان ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر یار محمد رحمتی کو گرفتار کر کے ان کا مرکز بند کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ انہیں ایران کی حمایت میں احتجاج کرنے، کابل میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے پھول رکھنے اور افغان عوام کے جذبات کو ٹھیس لگانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم طالبان نے ابھی تک ان کی گرفتاری پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ادھر طالبان وزارت تعلیم نے ایک بیان میں اس بات کا اعادہ کیا کہ خواتین اساتذہ کو حجاب کا خیال رکھنا چاہیے اور طلباء اور اساتذہ کو اپنی یونیفارم کے حصے کے طور پر ٹائی پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔ فلپائن میں طوفان میگی کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 148 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مٹی کے تودوں کی زد میں آنے والے دیہاتوں سے مزید لاشیں ملی ہیں۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ 1,62,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ خبروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے کئی مٹی کے تودوں میں دب گئے تھے، جبکہ بیشتر مبینہ طور پر ڈوب گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے نگراں جوہری ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے تہران کی درخواست کے بعد ایران کے ناتانز کے مقام پر ایک نئی سینٹریفیوج ورکشاپ کی نگرانی کے لیے کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ ویانا میں قائم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جمعرات کو کہا کہ اس نے ورکشاپ میں کیمرے نصب کیے اور مشینوں سے مہریں ہٹا دیں۔ نئی ورکشاپ میں کام کا آغاز اس وقت ہوا جب کرچ میں ایران کی سینٹریفیوج تنصیب کو نشانہ بنایا گیا، جسے ایران نے جون میں تخریب کاری کا حملہ قرار دیا تھا۔ جوہری معاہدے پر غیر یقینی صورتحال کے درمیان خود ناتانز کو دو بار تخریب کاری کے حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تہران نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں جمعے کی صبح فلسطینیوں کی اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ اس وقت ہزاروں افراد رمضان کے مقدس مہینے میں نماز کے لیے جمع تھے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ کم از کم 152 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مقام یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور اکثر اسرائیلی فلسطینی بدامنی کا مرکز رہا ہے۔ گزشتہ سال اس مقام پر ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں کے ساتھ 11 دن تک جنگ جاری رہی تھی۔ یہ جھڑپیں خاص طور پر اہم مواقعوں پر ہوتی ہیں۔ جھڑپیں شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد پولیس نے اعلان کیا کہ انہوں نے تشدد پر قابو پا لیا ہے اور سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور جمعے کی دوپہر کی نماز معمول کے مطابق ہوگی۔ برطانیہ میں اقدامت پسند پارٹی کی حکومت نے روانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو لندن سے ہزاروں میل دور مشرقی افریقہ کے ملک میں رکھا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے کو حزب اختلاف کے سیاستدان، پناہ گزینوں کے حقوق پر کام کرنے والے گروپ یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر انسانی ہے اور عوام کے پیسے کا زیاں ہے۔ برطانیہ کی ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل نے جمعرات کو روانڈا کے دارالحکومت کی گالی کا دورہ کیا تاکہ اس معاہدے پر دستخط کر سکیں جس کو دونوں ملکوں کی حکومتیں اقتصادی فروغ میں شراکت کا نام دے رہی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب انسانی اسمگلر کمزور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اور آبی گزرگاہ کو پانی کا قبرستان بنا رہے ہیں، اس رجحان کو روکنے کے لیے روانڈا کے ساتھ معاہدے جیسے اقدام کی ضرورت تھی۔ روانڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ معاہدہ بنیادی طور پر 5 سال کا ہے اور برطانیہ نے تارکین وطن کی رہائش اور معاشرے میں ان کے ادغام کے لیے $158 ملین ادا کر دیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بدھ کے روز کہا تھا کہ حکام نے ان پابندیوں سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔
امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ہنگامی طور پر ایک ایسے آلے کے استعمال کی اجازت دی ہے جو سانس کے نمونوں سے کووڈ انفیکشن کا پتہ لگا سکتا ہے۔ ایف ڈی اے نے جمعرات کو کہا کہ سانس کی جانچ کرنے والے آلے کا سائز ایک کیری آن بیگ کے برابر ہے اور اسے ڈاکٹروں کے دفاتر، ہسپتالوں اور موبائل ٹیسٹنگ سائٹس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 3 منٹ سے بھی کم وقت میں نتائج فراہم کر سکتا ہے اور اسے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے لائسنس یافتہ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ ایف ڈی اے کا کہنا ہے کہ یہ آلہ مثبت ٹیسٹ کے نمونوں کی شناخت میں 51.2% درست اور منفی ٹیسٹ کے نمونوں کی شناخت میں 99.3% درست ہے۔ امریکی دواساز کمپنی فائزر اور اس کے جرمن ویکسین پارٹنر بائیو این ٹیک نے اب جمعرات کو اعلان کیا کہ حالیہ تجربوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویکسین کی بوسٹر خوراکیں 5 سے 11 سال کی عمر کے صحت مند بچوں کو کورونا وائرس کی اومیکرون قسم سے مؤثر طور سے بچاتی ہیں۔ کمپنیوں کا ایک پریس ریلیز میں کہنا تھا کہ ان کے فیز 3 ٹرائلز میں 5 سے 11 سال کی عمر کے 140 بچوں کے ڈیٹا کی جانچ کی گئی جنہوں نے کووڈ کے لیے ابتدائی 2 خوراکوں والی فائزر بائیو این ٹیک ویکسین کے طریقہ کار کے تقریباً 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز حاصل کی۔ امریکی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے تقریباً 43 ارب ڈالر کی خطیر رقم کی آفر دی ہے۔ ایلون مسک جو آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر انکارپوریشن نے جمعرات کے روز ایک بیان میں بتایا کہ ایلون مسک جو پہلے ہی ٹویٹر کے سب سے بڑے انفرادی شیئر ہولڈر ہیں، انہوں نے آفر دی ہے کہ وہ کمپنی کے باقی شیئر 54.20 ڈالر فی شیئر کے حساب سے خریدنے کو تیار ہے۔ اس آفر کی کل رقم 43 ارب ڈالر بنتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔